حضرت شیخ المشائخ سید ولی محمد شاہ صاحب قدس سرہ النورانی کے شہزادے آستانہ عالیہ چادر والی سرکار ملتان سے حضرت شہزادہ خاتون جنت شہزادہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور دل پارہ مولا علی مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ الکریم حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب دعوت مقادم قدسیہ تشریف لائے ہیں. سبھی میں قلب سے انہیں تشریف لانے پر خوش آمدید پیش کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے ہمیں ایک ہو جانے کی ضرورت ہے. کیا آپ کی اس فکر کے ساتھ اپنی تائید کا زور ڈالتے ہیں؟ کیا ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بھئی ایک ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو میں جملہ فرق اسلامیہ کو عرس کی آج کی اس اختتامی نشست میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ دوستو، ہم مناظرے بھی کرتے رہیں گے، ہم تم سے بحث بھی کرتے رہیں گے، تم بھی ہم سے مناظرے کرتے رہنا، بحثیں کرتے رہنا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وطن ہوگا تو سب کچھ ہوگا. اگر یہ چمن ہی چھن گیا تو ترانے کہاں جا کے گاؤ گے تم؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ چمن کی فکر کی جائے، وطن کا تحفظ کیا جائے، اور اس پر جو میلی نگاہ کرنے والے ہیں ان کی آنکھوں کو نکال دیا جائے، ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے، ان کی فوجوں کو رون دیا جائے، ان کی تدبیروں کو شکست و ریخت کا شکار کر دیا جائے. اور یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. اپنی تعداد کو نہ دیکھو، اپنے اسباب کو نہ دیکھو، اپنی فوج کی دفاعی صلاحیت کو نہ دیکھو، اپنی ایئر فورس کی صلاحیت کو نہ دیکھو، اپنی نیوی کی صلاحیت کو نہ دیکھو. بس دیکھنا ہے تو اپنے مالک کی رضاؤں کی قوت کو دیکھو گے. وہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر میں تمہاری حالت کیا تھی؟ تم تو 313 تھے اور مقابلے میں تمہارے 900 تھے. کوئی بظاہر عقلی اور مادی طور پر مقابلے کا جوڑ ہی نہیں بنتا، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ اکثریت کو شکست ہوئی اور لشکر مصطفیٰ کو فتح نصیب ہوئی ہے. آج خانقاہ ابوآباد شریف کا یہ اختتامی عرس کا 64واں سالانہ عرس مبارک اس پیغام کے ساتھ تقیمہ کی طرف بڑھتا ہے کہ آؤ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ ناموس رسالت پر کٹ مرنے کو تیار رہنے والوں، مصطفیٰ کی اس نعمت اور مصطفیٰ کے اس تحفے کے تحفظ کے لیے شانے سے شانہ ملاؤ، ہاتھ میں ہاتھ دو، قدم بقدم ارادہ اپنا مضبوط کرو. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم پاکستان کے تحفظ کو یقینی کر کے پاکستان کی سرحدوں کے ہر ہر انچ پر مصطفیٰ کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیں گے. مجھے یاد ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ محدث اللہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت امیر ملت نے ایک دفعہ فرمایا کہ قائد اعظم اگر پاکستان بنانے کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جائیں تو گھبراؤ نہیں، ہم پاکستان کو بنا کے چھوڑیں گے. اور جب مانکی شریف میں حضرت قائد اعظم آئے اور سرحدی گاندھی نے اعلان کیا، ڈاکٹر خان جب صوبہ سرحد کے چیف منسٹر تھے اور کانگریس کے پٹھو ہونے کا حق ادا کر رہے تھے، آج بھی وہی کانگریس کے پٹھو اور وہی انگریز کے پرمردہ پاکستان کی شائلیت کو، اپنے تان اور حق کو کینہ کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے. جس طرح کل ان کو شکست ہوئی تھی، اسی طرح کل ان
ہونے والی ہے۔ ہم کوئی فصلی کٹیلے نہیں کہ دیکھیں حکومت غداروں کی آ گئی ہے تو ان کے حاشیے بردار ہو جائیں اور کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حکومت اپنوں کی آئے تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نہیں، ہماری رگوں میں علی کا خون ہے، ہمارا نسب رسول کا نسب ہے، ہم حق کو حق کہنے والے ہیں، باطل کو باطل کہنے والے ہیں۔ اس واسطے انہوں نے اعلان کیا کہ قائد اعظم اٹک کے پل پر آئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور کیسے پہنچتے ہیں، قائد اعظم کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہوا کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کیا، کہو جو اس وقت پاکستان کے بہت بڑے دفاع کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جن کو ہم اپنی عموماً زبان میں رد سریا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میری کسی جماعت سے وابستگی ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ سے، نہ پیپلز پارٹی سے، اور نہ کسی اور جماعت سے۔ میری ایک ہی جماعت ہے جس کا امیر سید و سلطان مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ چنانچہ جب اس نے کہا کہ قائد اعظم کو قتل کر دیا جائے گا، حضرت امیر ملت نے حضرت محدث حضرابی کو فرمایا، محدث صاحب، پیر صاحب مانکی شریف پیر امین الحسنات صاحب جو خٹک قبیلے کے ہیں، انہوں نے تفسیر اور قرآن آپ سے پڑھا ہے، آپ جائیں انہیں کہیں کہ قائد اعظم کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ حضرت صاحب یہاں حویلیاں سے مانکی شریف تشریف لے گئے اور پیر امین الحسنات صاحب کو کہا کہ حضرت امیر ملت کا یہ ارادہ ہے کہ قائد اعظم کا فقید المثال استقبال ہو اور ان کی حفاظت بے مثال طریقے سے کی جائے۔ حضرت پیر امین الحسنات نے اپنے شیخ کے، اپنے مرشد کے، اپنے استاد کے حکم پر آپ نے اٹک پل سے لے کر پشاور تک 12 لاکھ بندوں کی انسانی زنجیر بنا دی۔ یہ جو آج پاکستان کے دفاع کے چیمپئن بنتے ہیں نا، مولوی بھی اور سیاستدان بھی، کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، چپ رہو، پنجابی میں کہتے ہیں چھپے رہو، ہمیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا ابھی تک ذکر نہیں بھولا جنہوں نے قائد اعظم کو کہا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور تم ڈان پڑھتے ہو، جنہوں نے یہ لطیفے بنائے کہ قائد اعظم کو تو نماز بھی نہیں آتی تھی، سلام پھیرنے کے لیے کہا گڈ مارننگ گڈ مارننگ۔ یہ بات تو قائد اعظم کے ساتھ کھپتی ہی نہیں، یہ تو تمہارے ساتھ کھپتی ہے جنہوں نے انگریزوں کی اور گاندھی کی تقریروں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے سادہ لو ان پڑھ مسلمانوں کو کہا قرآن سنا رہے ہیں آپ کو۔ میری عادت ہی نہیں ہے لوگوں کا نام لینے کہ کنہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن خدا کی قسم جو پڑھتے ہیں اور جن کا تاریخ سے شغف ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ انہیں نہیں پتا کس نے کہا یہ، بولو نہیں پتا، بولو۔ اور آج وہ یہاں للکاریں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم اس وقت میں شریعت نافذ کریں گے۔ اپنی شکل تو دو، تم نے نہ کبھی شریعت والے کا ادب کیا ہے اور نہ کبھی شریعت کا لحاظ کیا ہے۔ بے گناہ لوگ تم قتل کرواتے ہو، خود کش حملے تم کرواتے ہو، معصوم عورتوں کو تم نے قتل کروایا، معصوم بچوں کو تم نے قتل کروایا، بے گناہ لوگوں پر حملے تم نے کروائے۔ بتاؤ شرم تم کو نہیں آتی، اس کے باوجود شریعت کی بات کرتے ہو؟ نعرہ تکبیر، اور میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ خبردار یہ تجزیے کرنے چھوڑ دو، ٹی وی چینلز کو بھی لکھو یہ تجزیے کرنے چھوڑ دو کہ ہماری فوج ایسی ہے، ہماری فوج ویسی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، یہ پتہ نہیں کہاں سے۔ خبردار
اس قسم کی گھٹیا باتیں کرو. جو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کدھر تھے، تم کدھر تھے؟ تمہاری اپنی وفاداری کا آدمی ہے، کبھی تم کس چینل پہ ہوتے ہو، کبھی کس چینل پہ ہوتے ہو. جدھر تمہاری اچھی بولی لگے تم بکرے کی طرح بکنے کو ہر وقت تیار ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی میڈیا کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا. میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. میڈیا مجھے کبھی دے تو بھی نہ دے تو بھی آئی ڈونٹ بادر. سب کی اور صحیح بات کرو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رہتے پاکستان میں ہو، کھاتے پاکستان کا ہو، عزت پاکستان سے لیتے ہو، پاسپورٹ پاکستان کا استعمال کرتے ہو، چینل تم یہاں چلاتے ہو، لیکن وفاداریاں تمہاری باہر. خبردار پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرو، پاکستان کی ایئر فورس کے خلاف خبردار پروپیگنڈا کرو، پاکستان کی نیوی کے خلاف خبردار پروپیگنڈا کرو. تم ہوتے کون ہو پروپیگنڈا کرنے والے؟ ہم سے بات کرو. ہم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے، اور آج ہم ہیں جو اس ملک کو بچانے کی تحریک لے کے آگے نکلے ہیں. ہماری فوج اچھی ہے، ہماری ہے. ہماری فوج بیکار ہے، ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے. اگر تمہیں یہ بری لگتی ہے دفاع ہو جاؤ پاکستان سے اور جا کے کسی اس ملک میں رہو جہاں تم جیسے غداروں کو برداشت کیا جاتا ہے. اس لیے میں خانقاہ محبوب آباد شریف کے غلاموں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جو بندہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے دفاعی لائن کے خلاف بات کرتا ہے اس کی زبان بدھی سے کھینچ لو. وہ پاکستان کے خلاف نہیں، اصل میں وہ مصطفیٰ کے خلاف بات کرتا ہے، وہ خدا کے خلاف بات کرتا ہے، وہ قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، توحید و رسالت کے خلاف بات کرتا ہے. کیوں کہ ہم نے یہ ملک رہنے کے لیے نہیں، قرآن و سنت کے لیے بنایا تھا. آپ بھول گئے ہو اس وقت کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ جب یہ اس وقت نعرہ لگایا تھا تو کیا خیال ہے اس نعرے سے ہم ہٹ گئے ہیں؟ نہیں. سستی ضرور ہوئی ہے، غفلت ضرور ہوئی ہے، ہٹے نہیں ہیں، پھرے نہیں ہیں، سستی ہو گئی ہے. لیکن سستی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندر سے بندہ اٹھا کے بعد پھینک دو. مولانا فرماتے ہیں کسی گھر میں چوری ہو گئی نا، چور نہیں پکڑا جا رہا تھا چوری کس نے، لیکن سامان ساتھ بچ گیا. چوری بھی ہوئی لیکن سامان بھی بچ گیا. بچا کیسے؟ گانٹھ میں اس نے بنائی تھی نا مال کی، وہ اتنی وزنی ہو گئی کہ وہ اٹھا کے لے جا نہ سکا. چنانچہ شناخت پریڈ ہوئی کہ بھئی پتہ لگے کون چور ہے. مولانا فرماتے ہیں جو مشتبہ لوگ تھے نا ان کو پوچھا گیا خاص مہمانہ انداز سے، تربیت کے خاص ماحول سے گزارنے والے کس طرح پڑتال کرتے ہیں نا، انویسٹیگیشن کرتے ہیں. انہوں نے اس طرح پوچھا. کرتے کرتے ایک بندہ آیا اور اس کو کہا گیا بتا بھائی تیرا کیا انداز ہے، چوری کیسے ہوئی ہوگی؟ اس نے کہا جناب مجھے لگتا ہے کہ چور جو ہے اس کا ارادہ یہ تھا کہ سارا ہی سامان دے دے. غور سے سنیے گا. کہتا مجھے لگتا ہے چور کا ارادہ یہ تھا کہ سامان سارا ہی دے جائے. پھر مجھے لگتا ہے وہ دیوار پھاند کے گھر میں آیا ہوگا، اور جب گھر میں آیا ہوگا تو ایک ایک کمرے سے اس نے سامان سمیٹا ہوگا، اور پھر سمیٹتے سمیٹتے کافی